اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے اور ان کو سیدھے راستے پر ڈالنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے اوپر نیچے رسولوں کو بھیجا، چونکہ انسان اپنی عقل سے موت کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ آج تک نہیں جان سکا۔ تو یہ پردے کے پیچھے جو نظام ہے، جو زندگی ہے، وہ اللہ انبیاء کو بتاتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے، اور اس میں کامیاب کیسے ہونا ہے یہ طریقہ بھی بتاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لقد، یقیناً، یہ کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان میں ایک ایسا رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، اسی قوم سے ہے، اسی خاندان سے ہے، اور سب سے عالی خاندان سے ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں یتلو علیہم آیاتی، انہیں اللہ کا قرآن سناتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے اخلاق اچھے بناتے ہیں، ان کو پاکیزہ کرتے ہیں گناہوں سے، نافرمانیوں سے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ تیسرا کام، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں قرآن سکھاتے ہیں۔ اور چوتھا کام کیا کرتے ہیں؟ والحکمہ، اور انہیں حکمت سکھاتے ہیں، اچھے اخلاق، اچھا طرز زندگی جو کسی کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، باعث مصیبت نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امت پر احسان تو پوری انسانیت پر ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب کہیے میرے محبوب کہ میں صرف اہل ایمان کا نبی نہیں ہوں، اب دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے لیے اللہ نے مجھے رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، خاص طور پر اہل ایمان پر جو آپ پہ ایمان لائے۔ آپ کے علم کی مثال وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے کہ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا اس کی مثال ہے ریت کے ایک ذرے کی، اور اپنے محبوب کو جو علم عطا فرمایا اس کی مثال ہے ایک صحرا کی۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، اور نہ کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی۔ جو ہستی عرشوں پر جا کے اللہ سے ہم کلام ہو جائے، اللہ کی زیارت کر لے، تو ان کے علم کو کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں، نہ ناپا جا سکتا ہے، نہ تولا جا سکتا ہے۔ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اس کی زبان سے جو بول نکلتا ہے وہ اللہ کا بول ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں گے یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں؟ اس نے خیال کیا عام لوگوں پر، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں؟ تو غصے میں، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں فرمایا، غصے میں انسان اونچ نیچ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ کیا میں اس وقت بھی آپ کی باتیں لکھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج من ھذا الا الحق، آپ نے فرمایا ہر حال میں میری باتیں لکھو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اور آپ نے اپنی زبان باہر نکالی اور اس کو ایسے پکڑا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو اس وقت ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا، ان کی باتوں کو بھی چھوڑ دیا، ان کی باتوں کا یقین چھوڑ دیا۔ تو میرے رب نے فرمایا لو استفتحونی کل باب جاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک۔ یہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کسی کتاب میں یہ حدیث قدسی نقل کی ہے کہ میرے محبوب آپ پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دیں کہ یہ جس دروازے سے بھی آئیں گے، آنے کی کوشش کریں گے نا میرے پاس، میں نے وہ دروازے بند کر دیے ہیں۔ جس راستے سے آنے کی کوشش کریں گے میں نے وہ راستے بند کر دیے ہیں۔ اب میں نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے اور میں نے ایک راستہ کھلا رکھا ہے، وہ ہے آپ کے پیچھے چل کے آ جائیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تمہیں اللہ کو پانا ہے تو پھر میری اتباع کرو، میری شبیہ اختیار کرو،
میرے اخلاق عادات اختیار کرو تو پھر اللہ کون سے راضی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں جو خاندانی سکے ہیں وہ نہیں چلتے کہ میں تو شاعری ہوں، میں تو قریشی صاحب ہوں، میں تو میاں صاحب ہوں۔ وہاں صرف ایک ہی سکہ چلتا ہے کہ کون جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپناتا ہے اور آپ کی باتوں پر پختہ یقین رکھتا ہے اور ایمان لاتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ویران جگہ ربضہ تھی وہاں بھیج دیا تھا۔ وہ حج کے دنوں میں راستہ عراق سے لوگ جو حاجی آتے تھے تو شارٹ کٹ کے طور پر مکہ جاتے ہوئے ربضہ سے گزرتے تھے، باقی سارا سال وہ راستہ ویران رہتا تھا۔ تو وہ اپنی بیوی، بیٹی اور خود 3 افراد کے ساتھ وہاں جا کر قیام فرما لی۔ ان کی موت کا وقت آ گیا تو ان کی بیگم کہنے لگی اب ہم اس ویرانے میں ہیں، میں بوڑھی عورت، یہ چھوٹی بچی، تجھے غسل کون دے گا، تجھے کفن کون دے گا، تیرا جنازہ کون پڑے گا، تیری قبر کون کھودے گا، تجھے قبر میں اتارے گا کون؟ سبحان اللہ۔ کہنے لگے اللہ کی بندی، ما کذبت وما کذبت، نہ میں تمہیں جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والا کبھی جھوٹ بولتا تھا۔ میں ایک مجلس میں تھا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا قیامت کے دن اٹھے گا اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے۔ اور میں نے دیکھا کہ اس مجلس کے جتنے ساتھی تھے وہ مجھ سے پہلے مر گئے اور شہروں میں مر گئے، میں اکیلا رہ گیا ہوں اس جنگل میں، تو مجھے یقین ہے کوئی میرا جنازہ پڑھنے آئے۔ ہائے ہائے ہائے۔ وہ کہنے لگی انا وقد انقطع الحق، کہنے لگی ابو ذر یہ کیسے ہوگا، اب تو حج بھی کوئی نہیں ہے کہ حج کے قافلے گزریں اور کوئی تیرا جنازہ پڑھ دے۔ فرمانے لگے کہنے والا بہت سے، یہ یقین کر لو کتنی عام بات ہو گئی ہے، جھوٹ کے بغیر تو تجارت نہیں چلتی، جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا، سود کے بغیر تو بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا ہم نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا کے رکھ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا جھوٹ یم الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، تک کامیاب کر دیتا ہے۔ دودھ سے اللہ مال گھٹاتا ہے اور صدقے سے اللہ مال بڑھاتا ہے۔ کہنے لگے جا راستے پر بیٹھ، کوئی آئے گا۔ تو وہ جا کے بیچاری نے کہا چلو بوڑھا آدمی ہے، فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہا کوئی بھی نہیں آیا، اللہ کے بندے آئے گا بھی کوئی نہیں۔ اگلا دن گزرا، اگلا دن آیا، فرمایا کہ بیگم جاؤ اور ذرا راستے پہ بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگی وہ راستے میں ریت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہا تو جا تو صحیح۔ وہ جا کے بیٹھ گئی، کوئی بھی نہیں گزرا۔ شام کو واپس آئیں، کہنے لگی کوئی بھی نہیں گزرا۔ 30 دن اور آپ کو اپنی موت کی آہٹ محسوس ایک حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 آدمیوں سے محبت کرتا ہے، میرے صحابہ میں سے 4 آدمیوں سے محبت کرتا ہے، اور پھر فرمایا علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے، علی ان میں سے، سبحان اللہ۔ فرمایا ابو ذر، مقداد اور سلمان، ان 4 سے میرے اللہ نے مجھے کہا ہے میں پیار کرتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے، علی ان میں سے ہے۔ آگے چل کے لوگ امت نے بے وفائی کرنی تھی، آپ نے ایک دفعہ فرمایا بھی سے علی میرے بعد امت تو سے بے وفائی کرے گی، کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دین سلامت رہے گا؟ کہنے لگے ہاں تیرا دین تو سلامت رہے گا۔ تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر اپنے ساتھیوں کی بے وفائیوں سے اتنا دکھی ہوئے، فجر کی نماز پڑھ کے مسلح پر بیٹھتے تھے، داڑھی کو ایسے ایسا کرتے، فرماتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ ایک دفعہ آپ بہت بیمار ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو لگتا ہے کہ میری موت کا وقت آ گیا۔ آپ نے فرمایا علی نہیں ابھی نہیں، تو اس دن مرے گا۔ آپ نے اپنا ہاتھ ایسے رکھ، جب تیرے اس سر کے خون سے یوں ہاتھ نیچے لائے تیری یہ داڑھی رنگین ہوگی تو اس دن مرے گا، تو اس سے پہلے نہیں مرے گا۔ تو پھر وہ حدیث یاد کر کے اسے داڑھی پکڑتے تھے اور کہتے تو کب رنگین ہوگا، تو کب رنگین ہوگا۔ اب کے جو سے من ساتھی وہ انتہائی بے وفا، مصر پر
معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حملہ کیا اور اس پہ قبضہ کر لیا، اور حضرت ابوبکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو قتل کر کے ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں لپیٹ کے آگ لگا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غمگین ہوئے اور حکم دیا کہ نکلو ان کے خلاف جہاد کے لیے، اور آپ خود نکلے اور خیمہ کوفے سے باہر لگا کے آپ نے وہاں قیام کیا۔ صبح اٹھے تو ایک آدمی بھی نہیں آیا، ایک آدمی بھی نہیں آیا، اور کوفہ مرکز صاحب کے محبت کرنے والوں تو انتہائی دل برداشتہ ہو کر پھر واپس چلے گئے نہیں گھر۔ تو اس لیے 3 دفعہ کہا 4 آدمیوں سے اللہ پیار کرتا ہے، اور علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، علی ان، اور ابو ذر بھی ان میں سے ہے، مقداد بھی ان میں سے ہے، سلمان بھی۔ جب تیسرا دن آیا تو بیٹی سے کہنے لگے بکرا ذبح کر، اور مانا تیار، آج مہمان آئیں گے میرا جنازہ پڑھنا۔ اللہ اللہ، ایسا یقین اللہ کے نبی کی بات، اور ہم کیسے اپنے محبوب، ایک تو ہماری نسل کو پتہ ہی نہیں ہمارے نبی کون ہے۔ یہ جو ہمارے انگلش میڈیم سکولز ہیں، ہماری حکومتیں ہیں، انہوں نے نصاب سے نبی کی زندگی نکال کے رکھی۔ بچوں کا قصور نہیں ہے، ماں باپ، پہلا قصور ماں باپ کا کہ ظالموں اگر اسکول میں کچھ نہیں پڑھا رہے تم تو پڑھاؤ کہ میرا نبی کیسے۔ اللہ نے فطرت میں رکھ دی ہے نبی کی محبت۔ پرانی بات ہے، میری کمر میں بہت درد ہو گیا تو 2 مہینے میں نے رائمنڈ سے چھٹی تھی، تو اب میں سوچوں کہ میں وقت کیسے گزاروں۔ میری زندگی تو اللہ کے فضل سے یوں چلی ہے، اللہ چلاتا رہے، اسی پر موت پائے۔ طرح اللہ نے مجھے گھمایا اپنا نام کے ساتھ، تو وہ تنہائی اور بیکاری، طبیعت خراب ہونے لگی، چھٹیاں تھیں تو میں نے اپنے فیملی کے سارے، یہ میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے، بہنوں کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے، میرے بھائی کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے، سب کو میں نے اکٹھا کر، اور میں ان میں تعلیم کرواتا جو فضائل اعمال ہے۔ اور وہ بچے تھے، وہ کہیں مجھے بڑے ابا کہتے تھے، بڑے ابا یہ تو کل بھی سنی تھی، تو میں پریشان ہو گیا، وہی میں کیا کروں، جو میں حدیث شروع کروں یہ تو کل بھی سنی تھی۔ تو اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا، میں نے کہا اچھا اس کو ہم چھوڑتے ہیں، میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی سناتا ہوں۔ کہنے لگے ہاں ہاں ہاں، تو میں نے 2 مہینے پورے اللہ کے فضل و کرم اپنے نبی کی پوری زندگی سنائی۔ میرے اللہ نے مجھے توفیق، میں نے اللہ کے محبوب کی زندگی کو سینے سے میں نے اسے پڑھا، میرے اوپر سیرت کی زندگی غالب۔ آخری دن جب میں نے اللہ کے نبی کی وفات سنائی کہ ہمارے نبی فوت کہتے، اس وقت میرے بڑے بھتیجے کی عمر کوئی 5-6 سال، طاہر میاں کا بیٹا زین العابدین، تو اپنی ماں کی گود میں بیٹھا تھا۔ تو جب میں نے یہ بتایا نا تو وہ دھاڑیں مار کے رونے لگا۔ 5 سال کے بچے کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا نبی کون ہوتا ہے، واللہ وہ دھاڑیں مار کے رونے لگا، اور ماں سے ایسے لپٹ گیا، میں ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے۔ علی میرا بیٹا ہے، اس کو سب سے پہلے میں 2.5 سال کی عمر میں عمرے پر لے گئے، جب میں اپنی ماں کے ساتھ گیا وہاں ریاض الجنہ میں، ماں سے کہتا ہے ماما میں نے اپنے نبی کو دیکھ لی، میں نے اپنے نبی کو دیکھ۔ والدین نے یہ فطرت اولاد کی مسخ کر، تباہ کر، انگلش بولے، کبھی زبان سے بھی کوئی قوم عروج پکتی۔ چین والوں نے کتنی انگلش سیکھی ہے، جاپان والوں نے کتنی انگلش سیکھی، کوریا والوں نے کتنی انگلش سیکھی، وہ کمبخت 100 سال ہمیں غلام بنا کے گئے، اس غلامی سے نکلتے ہی نہیں، نسل جانتی ہی نہیں اللہ کا نبی کون ہے، تو ان کے سامنے زندگی کیسے آئے گی کہ زندگی گزارنے کیا ہے۔ پھر وہ بوائے فرینڈ بنائیں گی لڑکیاں، گرل فرینڈ بنائیں گے لڑکے، فحاشی آوارگی کی فضا بنے گی، نشوں سے لگیں گے۔ ہمارے زمانے میں میں 71 تک رہا ہوں گورنمنٹ کالج، 54 سے 59 تک میں رہا ہوں سینٹ ماڈل اسکول، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا نشہ شاید، سگریٹ تو میں بھی پیتا تھا اور سارے پیتے تھے، لیکن کوئی نشہ کرے یہ بالکل نہیں۔ اور مجھے یاد نہیں کہ کوئی لڑکی ننگے سر، کو ایجوکیشن تھی ہماری گورنمنٹ کالج میں، مجھے یاد نہیں کوئی لڑکی ننگے سر ہوتی، اور ان کے بیٹھنے کا سیکشن اور جگہ الگ ہوتی تھی، لڑکے الگ بیٹھتے تھے۔ ہمارے کالج یونیورسٹی نشے سے بھرے ہوئے ہیں، اور
پہلے مجرم ماں باپ ہیں جنہوں نے انہیں نہ قرآن سکھایا، نہ نبی کی زندگی سکھائی، نہ انہیں آخرت بتائی۔ پڑھو 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 پڑھو، سب اے آنے چاہیے، بی نہیں آنا چاہیے، سی نہیں آنا چاہیے۔ دکھ سے کہہ رہا ہوں، میری اپنی نسل ہے، میری تو محنت ہی اسی پر ہوئی ہے، تو مجھے رونا آتا ہے۔ میں اپنی نسل کی بربادی دیکھ، بیٹی سے کہہ رہے ہیں ابو ذر بکرا ذبح کر، کھانا تیار، آج مہمان آئے۔ وہ بھی دل میں کہنے لگی بیچارہ مرنے والا ہے ابا، اس کی کوئی عقل پہ مسئلہ آ گیا ہے۔ بیوی سے کہا جاؤ جا کے راستے میں بیٹھ۔ سبحان، دوپہر سے پہلے، دوپہر ہو رہی تھی تو دور سے غبار اڑتا نظر آیا۔ تیسرا دن تھا، جنگل ویران۔ جب اس نے غبار اڑتا دیکھا تو وہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے ایسے اپنا ہاتھ لہرایا تو وہ جو سوار تھے 20 آدم تھے، سارے اونٹوں پہ سوار۔ تو انہوں نے دیکھا ویرانے میں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنے اونٹوں کا رخ پھیر دیا یا اس بی بی کی طرف، تو کہنے لگی هل لکم من رغبت ان تسلو جنازہ صحابی الرسول، فرمانے لگے کیا آپ لوگ مہربانی کریں گے کہ ایک صحابی رسول فوت ہو رہا ہے، اس کا جنازہ پڑھو۔ تو انہوں نے پوچھا من ہوگا، کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا ابو ذر غفاری۔ تو سب رونے لگے، سب، اور سب کے منہ سے نکلا نفدیہ بآبائنا و امہات، ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کے امیر سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے صحابہ میں سے ہیں، بدری صحابہ میں۔ یہ عمرے کے لیے جا رہے تھے مکہ مکرمہ، تو شارٹ کٹ اختیار کیا کہ جلدی عمرے پر پہنچ جائے۔ حج تو گزر چکا، اصل تو عمرے کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ میرا رب ابو ذر کے جنازے کے لیے ان کو عراق سے چلے، جب یہ وہاں ان کے گھر داخل ہوئے تو ابو ذر مسکرائے آئے اور اپنی بیوی سے فرمایا آ گیا نا، دیکھ لیا، میں نہیں کہتا تھا، نہ میں جھوٹ کہہ رہا، نہ کہنے والے نے جھوٹ کہا۔ پھر فرمایا کہ حالانکہ میں عبداللہ بن مسعود بھی موجود ہوں، دیکھو بھائی مجھے کفن وہ دے جس نے کبھی حکومت کی نوکری نہ کی، اور حکومت تو اس وقت نہیں تھی، خلافت راشدہ حضرت عثمان، اور میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے حکومت کی نوکری نہ کی۔ تو سب کے سب نے کی ہوئی تھی۔ ایک نوجوان بالکل انصاری، اس نے کہا عمر میں ہی چھوٹا تھا، انہوں نے کہا جی میں نے آج تک حکومت کی کوئی نوکری نہیں کی، اور یہ جو احرام ہے یہ میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، جیسے گھروں میں کھڑیوں پہ تیار ہوتا ہے، یہ میری ماں نے تیار کیا ہے، تو بس یہ میرا احرام ہو، یہ میرا کفن، اور تو میرا جنازہ پڑھا ہے۔ باتیں کرتے کرتے ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے سارے رسومات پوری کر کے جنازہ پڑھا کے دفن کر کے گھر جانے لگے، تو حضرت ابو ذر کی بیٹی نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود سے، یا عم الی الغدا، کھانا کھا کر، انا لکی بنا علم، تمہیں کس سے ہمارا علم تھا کہ ہم آ رہے ہیں؟ کہ ابا نے کہا تھا کہ آج ضرور آئے، لیکن نبی نہیں کہا ضرور آئے۔ تو عبداللہ بن مسعود اتنا روئے، کہنے لگے واہ ابو ذر، تو انہیں مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ، سارے کھانا دھولی بسری داستانے رہ گئے بیٹا۔ پیسہ ہی خدا ہے آج کل، پیسہ ہی نبی ہے، پیسہ ہی اسلام ہے، پیسہ ہی دین ہے، پیسہ ہی عزت ہے۔ مرتا ہے انسان کم بخت تو ہر سے مٹی ہو کے جا کے قبر میں سو جاتا، سب کمایا چھوڑ جاتا۔ میرے بھائی بہنوں، قرآن کا سب سے بڑا پیغام ہے توحید، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد سب سے بڑا پیغام ہے محمد رسول اللہ۔ اللہ نے ایک سے پیار کیا، دیکھو تو صحیح، حبیب بنایا ہے۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہیں۔ خلیل اسے کہتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہے جن کی محبت مضبوطی سے بڑھ گئی ہے، بڑھتی نہ۔ حبیب اسے کہتے ہیں، حبیب اصل ہے حبہ، حبہ دانے کو کہتے ہیں، اور دانے کی صفت ہے وہ کاشت کرو بڑھتا ہے، کاشت کرو بڑھتا ہے۔ تو آپ حبیب ہیں، آپ کی محبت کی کوئی انتہا ہے۔ اللہ کو جو آپ سے محبت ہے کوئی حل، اس کی زندگی کوئی بات لو، چند دنوں کی بات، چند صبح ہیں، چند شام، دیر گزر گئیں، کچھ باقی۔ ایسا مریں کہ اللہ کا نبی استقبال کرے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ کہے میرے بندے میں راضی، میری بندی میں راضی۔ زندگی تو یہ ہے، باقی تو سب جانوروں کی طرح انسان زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے اور جانوروں میں اتنا ہی فرق ہے، ہم بولتے ہیں وہ بولتے نہیں، ورنہ جانور مائنڈ لوگ ہیں، کھانا پینا، بیوی بچے، عیاشی بدماشی فحاشی، ناچ گانا، اس کو زندگی بنایا ہوا ہے۔ جا کر دیکھ تو 42 سال سے یورپ جا رہا، 82 سے میرا سفر شروع ہوا ہے، تبلیغ کے لیے جاتا تھا۔ سے مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم پاگل مغرب میں کہاں عزتیں تلاش کر رہے؟
ابھرنے کی جگہ مشرق ہے، ڈوبنے کی جگہ مغرب ہے۔ وہ تو ہاری ہوئی قومیں ہیں اللہ کی نظر میں۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، جانوروں کے پیچھے چل کے کیا کرو گے؟ جانور ہی بنو۔ تو شکر کرو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ۔ ایک دم دھماکہ ہوا، آپ نے جبریل سے پوچھا یہ دھماکہ کیا ہے؟ قیامت کا دھماکہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سن کر ایک دروازہ کھولا ہے آسمان کا، جو پہلی دفعہ کھلا ہے، اس کے کھلنے کی آواز ہے، صرف جو نبی سن سکتے تھے یا جبریل۔ اور ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک نہیں آیا۔ اسرافیل جب سے پیدا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں سور ہے، اس نے منہ سے لگایا ہوا ہے، گھٹنا ٹیکے ہوئے کہ کب اللہ کہے گا نفخ فی الصور، پھونک مار لے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نُفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية۔ صرف قرآن سنو، ترجمہ میں نہیں کرتا۔ کہ اسرافیل کی بات آئی کہ میں نے ساری آپ کو سورت سنا دی ہے۔ اللہ نے سور رکھوایا، سور چھڑ دے، ایک ہی دفعہ ہوا ہے، اسرافیل سور چھڑ دے، اے تھال لے جا۔ تو اسرافیل آئے، ان کے ہاتھوں میں تھال، اور تھال کے اوپر ریشمی رومال۔ انہوں نے آ کے سلام کیا، پھر کہا یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک، آپ کے رب نے آپ کی بات کو سنا ہے کہ آپ کے گھر میں مٹھی بھر جو نہیں۔ ایک رات آپ حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، کبھی ایسے ہوتے کبھی ایسے ہوتے، یوں کروٹیں بدل رہے تھے اس طرح، اب تھوڑی دیر بعد یوں ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد یوں ہو جاتے، پھر کرتے 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 کیا کیا، تھوڑا سا آگے بڑھ کے چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے نا جس کے اوپر باندھ بنا ہوتا ہے، اور لکڑی کو پیٹ کے اوپر رکھا اور ایسے نیچے لٹک جائے۔ حضرت عائشہ کو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا، انہوں نے دیکھا کہ آپ نیچے لٹکے ہوئے، ایسے اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ خیریت خیریت؟ میرے نبی نے کہا عائشہ بھوک بھوک کو جنت کی شخص جن کو اپنا قیامت سے دن جھنڈا دے، جو پوری دنیا کے قائد بن کے آگے چلے، مقام محمود پہ بیٹھے، جن کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھل، جن کی شفاعت کے بغیر حساب نہیں ہوگا، جن کی شفاعت کے بغیر پل پار نہیں ہوگا، جن کی شفاعت کے بغیر جنت میں جانا نہیں ہوگا، لٹ کے پڑے ہیں۔ 8 بازاروں میں حرام تجارت ہو رہی، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، بچانوں کے تو کھواویے، ادھر کہ بچانوں کے تو کھواویے۔ اے میرا نبی کہہ رہا عائشہ میرے اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہو، بس حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ کی کو اللہ رضا نہیں کرتا، آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ فرمایا عائشہ مجھ سے پہلے نبی میرے بھائی اسی طرح بھوکے چلے گئے، میں بھی بھوکا چلا جاؤں گا۔ اور اس نے سچ کر دکھایا۔ 12 ربیع الاول پیر کی رات میرے نبی کے گھر میں ایک چھٹان تیل نہیں تھا کہ چراغ جلا کے روشن۔ آخری عمر میں کوئی 4 ٹکے ہر کوئی جوڑ لیتا ہے، لیکن میرے نبی کے گھر میں ایک چھٹان تیل نہیں تھا، ایک چھٹان تیل نہیں۔ حضرت عائشہ پڑوسی انصاری عورت سے تھوڑا سا تیل مانگ کے لائیں اور وہ چراغ میں ڈالا اور چراغ کو جلایا۔ جس صبح کو آپ دنیا سے جا رہے تھے اس رات میرے نبی کے گھر میں تیل نہیں، اور آپ نے زرہ رہن رکھتی تھی چند من جو کے بدلے میں ایک یہودی کو، وہ زرہ نہیں چھڑا سکے، جو نہیں دے سکے۔ اور عَصَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ عائشہ تو کہ یا رسول اللہ اسرافیل ان ربک سمع کلامک، اللہ نے آپ کی بات سنی ہے، وَبَعَثَنِي إِلَيْكَ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، عرب کی چابیاں نہیں، 7 زمینوں کے خزانوں کی چابیاں اس تھال میں پڑی ہوئی ہیں، اور آپ کے رب نے کہا ہے میرے نبی کو پیش کرو اور ان سے پوچھو عبدًا رسولہ، میرے محبوب آپ
غلامی والی نبوت چاہتے ہیں یا بادشاہی والی نبوت چاہتے؟ تو میرے نبی اگر اشارہ کرتے بادشاہی والی نبوت چاہتا ہوں، عرب کے پہاڑ سونا بن جاتا، لیکن میرے نبی نے سوچا ہوگا، پڑھا تو کہیں نہیں، کہ میری امت اکثر تو غریب ہوں گے، تو کہاں سے تسلی؟ میری امت پر تو آفتے آئیں گی، تو میری اولاد کربلا میں ذبح ہونی چاہیے تاکہ ان کو تسلی ہو۔ آج پانی کی بغاوت ہے، ہوائیں سب کش ہے، اور وہ ہمارے دیہات کو نگل رہی ہیں، جانوروں کو نگل رہی ہیں، انسانوں کو نگل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ یا رسول اللہ، عبدن رسولہ اور ملکن رسولہ۔ تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، آنکھوں سے سوال کرتے ہیں، تو اس نے کہا، ہاتھ کا اشارہ کیا، آپ نے کہا بل عبدن رسول، مجھے غلامی چاہیے، مجھے غلامی۔ اجوع یومن آکل، ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھپ۔ اذا جعت تضرعت الیک، جب بھوک لگے گی تجھے پکاروں گا، جب کھاؤں گا تو تیرا شکر ادا کرو۔ تو ربیع الاول کو منانا ہے تو محمد ہی بن کے دکھاؤ، اللہ بہروپی ہی بن جاؤ، اللہ کو پیارے لگو۔ ایک ہی تو ہستی ہے جس سے میرے رب نے پیار۔ یہ خلائی یہ خلاباز ہے نا، یہ اوپر جاتے ہیں، ایک خلائی لباس جو وہ پہنتے ہیں، 100 ارب ڈالر میں بنتا، 500 کلومیٹر کے اوپر ہوا کوئی نہیں ہے، ہر انسان کے اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے، اس 280 من کو دھکا دینے کے لیے اندر 280 من کا پریشر ہے۔ جب یہ اسی لباس میں ہوا کے بیریئر کے اوپر جائے گا تو ہوا کا وزن ہٹ جائے گا، تو اس کے اندر کا جو پریشر ہے اس کی باڈی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دے گا۔ تو وہ ایک لباس بناتے ہیں جس میں وہ 280 من کا پریشر ہوتا ہے۔ اور میرے نبی سادہ کرتے اور سادہ چادر، شلوار بھی نہیں، اور لکڑی کی جوتی کے ساتھ او گئے او گئے او گئے او گئے۔ آپ کو جبریل اٹھا کے نہیں لے گئے، اللہ نے اپنے حبیب کو جبریل کا محتاج نہیں بنایا۔ ہاں، براق بھیجا کہ دنیا اسباق کی جگہ ہے، اسباق کی جگہ میں سبب میرا نبی بھی استعمال کرے گا۔ براق تو باندھا، اس دن جو تھا بیت المقدس کا خادم، وہ دروازہ بند کرے، دروازہ بند نہ ہو، تو اس نے مستری بلائے، تو انہوں نے کہا یہ جو ڈاٹ ہے نا، ڈاٹ یہ اس کے اوپر آ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ بند نہیں ہو رہا، صبح ٹھیک کر رہے ہیں۔ پادری کو پتا چلا، پادری آیا بیت المقدس کا، کہنے لگا ڈاٹ کا مسئلہ نہیں ہے، آج آخری نبی کی آمد ہے یہاں، اس کی وجہ سے یہ دروازہ کھلا ہے، ان کے استقبال میں یہ دروازہ کھلا ہے، کہ ہماری کتابوں میں ہے کہ آج رات وہ یہاں تشریف لائیں گے۔ وہاں سے جو پرواز کی ہے براق پہ نہیں کی، جبریل نے ہاتھ نہیں پکڑے، کندھوں پہ نہیں بٹھایا، پروں پہ نہیں بٹھایا، جبریل یوں جا رہا ہے، میرے نبی یوں جا رہے ہیں، اللہ کے امر کن فیکون سے جا رہے ہیں۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پہ یونس علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پہ عجیب بات۔ اور میں نے پڑھا نہیں کہیں، لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ اس دن میرے اللہ نے ہر آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا ہوگا، نمازہ پڑھیاں چھڈو، ذکر بھی چھڈو، سجدے بھی چھڈو، رکوع بھی چھڈو، جاؤ میرے نبی دا دیدار کرو اور میرے نبی کا استقبال کرو۔ میرا دل کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ ساتویں آسمان پر گئے تو ایک بڑے میاں ایسے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک بیت اللہ تھا اور اس کی ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، سفید داڑھی ناف تک تھی، ایسے بیٹھے ہوئے، وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے نبی کہتے ہیں یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ تو میرے نبی چل کے آئے، تو پہلے ہر نبی چل کے کھڑا ہوتا تھا، یہاں میرے نبی چل کے آئے تو ابراہیم کھڑے ہوئے اور آپ کو گلے لگایا۔ باقی ہر نبی کہتا تھا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، ابراہیم بولے میرا بیٹا آ گئے، میرا بیٹا، تو گلے لگایا اور ماتھا چوما۔ کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا جب تو واپس جائے تو اپنی امت کو میرا سلام۔ یہ میرے نبی کو کیوں چلوایا؟ قیامت تک یہ اعلان اور سبق دیا کہ بیٹا کتنا ہی بڑا ہو جائے اس کے ذمہ ہے باپ کے آگے، اس کے ذمہ ہے باپ کے آگے، ماں باپ کے آگے سر جھکانا۔ میرے نبی
کے ذریعے سے امت کو پیغام دیا۔ اللہ کو دیکھتا تھا، میرے نبی کو بھی پتا تھا کہ آنے والی میری امت ماں باپ کو ذلیل کریں گے، ماں باپ فارا۔ عجب بات بتاؤں، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کو پتا ہے۔ کا کوئی نشانی بتائیں کہ جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت، جب بیویاں ماؤں کو ذلیل کریں گی قیامت۔ حالانکہ قیامت آئے گی جب اسلام مٹ جائے گا اور کفر پھیل جائے گا، لیکن میرے نبی نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی قیامت۔ آج کے ماں باپ کا بہت بڑا جرم عظیم ہے کہ 3 سال کے بچی کو اسکول ڈالتے ہیں، پھر آگے ان کو او لیول اے لیول، پھر جوان بچیاں ان کو کٹھا پڑھنے کے لیے ان والدین کا کتنا جگر ہے کہ جو جوان بیٹی کو جوان لڑکوں کے ماحول میں بھیج رہے ہیں، تو زنا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، فحاشی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے لاہور میں وہاں بیان کرنے جا رہا تھا، یونیورسٹی کا لڑکا میرے قریب آیا، کہنے لگا مولانا کچھ حیا پہ بات کیجئے گا، اس یونیورسٹی میں زنا سستا ہے، روٹی مہنگی ہے، لیکن ماں باپ ظالم ہیں، ان کا ظلم عظیم ہے جنہوں نے بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کر دیا، بیٹوں کی عزتوں کو نیلام کر دیا۔ کیا یہ پڑھائی اس لیے ہے کہ عزتیں نیلام ہو جائیں، غیرتیں نیلام ہو جائیں؟ اس لیے یہ ادارے تعلیمی کا ہے نہیں، یہ تو کاروباری ادارے ہیں۔ 3 سال کے بچے کو دینا ماں باپ کا ایسا جرم ہے کہ ان کو عمر قید ہونی چاہیے کہ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہے ہو۔ شرم کرو، کرم کرو۔ تمہیں اسے ماں کی گود چاہیے، اسے باپ کی چھاؤں چاہیے۔ وہ روتا جاتا ہے، وہ روتا آتا ہے، اور آہستہ آہستہ سے دل سے ماں باپ کی محبت مٹ جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ میں 11 سال کا تھا، میرے باپ نے مجھے لاہور سینٹر ماڈل اسکول، میرا پتر ڈاکٹر بنے گا، میں ڈاکٹر بنا میں، وہ میں نے کلیئر کر لیا، میں وہاں داخل ہو گیا۔ اب کہاں نوکر چاکر ایک بادشاہی، اور کہاں ہاسٹل کی زندگی، بوٹ بھی آپ پہ پالش کرو، بستر بھی آپ پہ چاہو، کپڑے بھی اپنے دھواؤ۔ تو میں 3 سال ہوتا رہا، 3 سال۔ چوتھے سال میرا دل سخت ہو گیا، اور میرے دل سے ماں باپ کی محبت ہمیشہ کے لیے نکل گئی، ہمیشہ کے لیے۔ تبلیغ میں نکلنے کے بعد، تبلیغ میں لگنے کے بعد، میں نے عقلاً اپنے ماں باپ کی خدمت کی، ان کا ادب کیا، ان کا احترام کیا، لیکن میرے یہاں محبت نہیں اٹھتی تھی، وہ میرے سارے نیوران جل گئے۔ 11 سال کی عمر کے بچے کو ہاسٹل میں ڈالنا، 3 سال اس کا رونا۔ ربیع الاول کو مناؤ غلامی رسول کے ساتھ، غلامی مصطفیٰ کے ساتھ۔ آج جو پانی بفر گیا ہے اور ہوائیں پاگل ہو گئی ہیں، اور چاروں طرف لاکھوں ایکڑ زمینیں برباد ہو گئی ہیں، لاکھوں انسان بے گھر ہو گئے ہیں۔ یہ میرے نبی نے پہلے خبر سنائی تھی، ایک حدیث سناتا، کب ہم مجرم حکومت کے ہاتھ میں کچھ، یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ ہماری حکومت بے بس ہے، نہیں اتنے۔ اور اس ملک کو مقروض کس نے کیا؟ میں نے کیا ہے، آپ نے کیا ہے، تاجروں نے کیا ہے، ذمہ داروں نے کیا ہے۔ اس ملک کو مقروض ان حکمرانوں نے کیا ہے جو پچھلے 30-35 سال سے حکمران ہیں، انہوں نے، اور ان کے حواریوں نے، ان کے 22 گریڈ کے سیکٹریوں نے، انہوں نے، سیاستدانوں نے، انہوں نے ملک کو لوٹ کے مقروض کیا ہے۔ 1982 میں انگلینڈ گیا پہلی دفعہ، چلے کی جماعت، 4 روپے کا ڈالر تھا، ڈالر 4 روپے کا، اور پاؤنڈ 19 روپے کا۔ پھر 1983 میں دوبارہ میری تشکیل ہوئی انگلینڈ کی، ڈالر 4 روپے کا، پاؤنڈ 19 روپے کا، 8,000 کا ٹکٹ تھا، کراچی سے لندن، لندن سے جدہ، جدہ سے کراچی، 8,000 کا ٹکٹ تھا۔ ملک کو اس تباہی تک ہم نے نہیں پہنچایا، ان حکمرانوں نے پہنچایا ہے، ان بدجانت لوگوں نے پہنچا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ سمیع بصیر۔ یہ قرآن کی عجب آیت ہے، اس میں لفظ نعمہ 6 دفعہ آیا، لیکن نعمہ صرف 1 دفعہ آیا۔ اور کس بات پر آیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اہل لوگوں کے حوالے امانتیں سپرد کرو، اہل لوگوں کو عہدوں پہ بٹھاؤ۔ ہمارے حکمران پچھلے 50 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ جو ہمارا وفادار ہے اس کو کرسی پہ بٹھاؤ، وہ بدماش ہے، شرابی ہے، جواری ہے، راشی ہے،
لیکن وہ ہمارا دم بھرتا ہے، بس اس کو بٹھاؤ۔ اگر عہدوں کی تقسیم امانت کے لحاظ سے ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا۔ بدیانتوں کے ہاتھ میں قومی خزانہ دیا۔ اللہ نے کب کہا تھا؟ اور کیا، سنو ذرا اللہ کا، اللہ ان اللہ، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اہل کے ذمے امانتیں سپرد کرو، اہل کے ذمے امانتیں سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو۔ جس ملک کی عدالتیں بک گئیں، جج بک گئے، فیصلے لکھے لکھائے آتے، مظلوم کی فریادیں عدالت کے دروازوں سے ٹکرا کے آسمان پر اٹھ گئے، مظلوم کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ظالم دن دناتا پھرے، بدماشوں کا راج ہو، مافیا کا راج ہو، تو یہ پانی باغی نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، ہوائیں پاگل نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا۔ یہ موسم نہیں ہے، یہ اللہ ہے۔ یہ موسم نہیں ہے، یہ اللہ کی قسم، یہ اللہ ہے۔ یہ اللہ کی قسم، یہ اللہ ہے۔ پانی کے قطرے قطرے پر اللہ کا قبضہ ہے، ہوا کے ایک ایک جھونکے پر اللہ کا قبضہ ہے، کنکر سے لے کر پہاڑ تک پر اللہ کا قبضہ ہے۔ ہزاروں من وزنی پتھر کیسے زمین پہ آ گرے اور بیسیوں لوگ اس پتھر کے نیچے دب کے ہمیشہ کے لیے پتھر ہی ان کی قبر بن گیا۔ ہماری ٹیم گئی تھی بونیر، دیکھ کر آئے ہیں کہ پتھروں کے نیچے لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے کہ ہم نے دو کام چھوڑے جو اللہ نے کہا، اہل کو امانتیں دو، اہل کو امانتیں دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہماری مانو گے تو ہم تمہیں یہ عہدہ دیں گے، بارگینے گئے۔ اور دوسرا کہا عدل کرو، پھر اس کے بعد کہا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ نے ایسی خوبصورت نصیحت پورے قرآن میں اور کوئی نہیں کی تمہیں، نعما، اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ تمہیں نصیحت کی ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو ان اللہ سمیع بصیر، میں ویندا پہ میں نے پتا ہے، میں ویکھ رہا، میں سندا نہیں ہاں، میں ویندا نہیں ہاں۔ یہ جو موسم بپھرا ہے اور جو پانی اچھلا ہے اور گھر پہ گھر بہہ گئے ہیں، اس کے پیچھے میرے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، میرا اللہ ناراض ہے۔ اس کا یہ اعلان ہے کہ ہم توبہ کریں اور در مصطفیٰ پہ جھک کر ان کی زندگی کو اپنے بوسہ دیں اور ان کی زندگی کو اپنائیں، ورنہ یہ پانی ایسے ہی باقی ہوتے رہیں گے۔ یہ اللہ کا بھیجا ہوا نظام ہے۔ ہماری حکومت تو غریب سی حکومت ہے، قرضوں پہ چل رہی ہے حکومت، اور ان کے پاس کوئی انفراسٹرکچر ہی کوئی نہیں ہے، وہ بھی صحیح تو اتنے بڑی تباہی کے لیے کوئی حکومت کارآمد بے بس ہے، حکومت بے بس ہے، ہم ان کو بے بس سمجھتے ہیں، کوئی ان سے ہمیں گلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنی بڑی تباہی ہے کہ اس کو امریکہ بھی ہوتا تو اس کو کنٹرول نہ کر سکتا۔ ہاں، ہمیں گلہ ہے کہ نااہلوں کو عہدے دیے گئے، بدیانتوں کو عہدے دیے گئے۔ کوئی دریا کی زمین میں بھی کالونیاں بناتا، جس نے اجازت دی اسے نہیں پتا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا تھا، جس نے اجازت لی اسے نہیں پتا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا تھا۔ کروڑوں انسانوں کی مال و متاع تباہ و برباد ہو گئی، اور صرف ایک کالونی نہیں، کتنی کالونیاں کاٹی گئیں دریا کی زمین میں، اور کتنے دیہات بس گئے دریا کی زمین میں۔ اللہ نے پانی بھیجا اور 50 سال کے بعد ہر شخص دریا نے واپس لے لی۔ تو ظالم تو یہ لوگ ہیں جن کو اجازت ملی۔ یہ قلم چلانے والے، یہ کرسیوں پہ بیٹھنے والے، کیا یہ بھول جاتے ہیں ایک دن سانس کھنچ جائے گا؟ دنیا کا سب سے پہلا فاتح سکندر اعظم بابل پہنچا، عمر کتنی تھی؟ 32 سال 8 مہینے 10 جوانی کی بھرپور قوت۔ ملتان میرے ضلع کو اس نے طے کر دیا تھا، کیونکہ اس کو وہاں تیر لگا تھا کمر میں، وہ تیر نکالنے لگے تو بیچ میں ٹوٹ گیا، نکلا نہیں، اس زمانے میں آپریشن تو تھے نہیں، وہ تیر بابل تک جاتے جاتے سیپٹک ہو گیا، زہریلا ہو گیا، اسی میں اس کو ٹائیفائیڈ ہوا، اسی میں اس کا انتقال ہوا۔ اس تیر کا بدلہ لینے کے لیے اس نے پورے ملتان کو ذبح کر دیا، ذبح۔ جب موت نے جھٹکا دیا تو دنیا کا شہنشاہ کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے مقدونیہ پہنچنے کے لیے
چند دن دے دے، میں گھر میں مرنا چاہتا۔ اللہ نے چوہے کی طرح بابل میں مارا اور اس کی لاش کو اس کے سردار لے کر مصر اسکندریہ پہنچے، وہاں اسے کہیں دفن کر دیا۔ پیچھے اس کا بیٹا جانشین تھا، اس کو وہاں کے جرنیل نے پانی میں ڈبو ڈبو کے غوطے دے دے کے قتل کر دیا۔ غوطے، اس کی ماں کو بھی قتل کر دیا، اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ یہ انجام ہے ظالم بادشاہوں کا، یہ انجام ہے ظلم کرنے والوں کا۔ جب آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں اپنی طاقت کے نشے میں، تو آپ بھول جاتے ہیں کہ اوپر ایک دیکھنے والا بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے ہر چیز ہے۔ مظلوم ایک قوم ہے، مسلم ہو یا کافر ہو، مظلوم ایک قوم ہے۔ مظلوم کی ہائے اللہ کے عرش کو ہلاتی ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے۔ اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی ہائے آسمان کو ہلا دے۔ ہمارے حکمران آج اس طرح حکومت کر رہے ہیں جیسے ان کے اوپر کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی شہنشاہ نہیں ہے، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا حساب لینے والا نہیں ہے، اور اوپر سے ہیں بھی بے بس۔ آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ مل کر مدد کرو، مل کر مدد کرو۔ پورا پاکستان کرے گا تو تب جا کر یہ شاید کو ایسے لاکھوں لوگ بے گھر پڑے ہیں۔ ہمارے علاقے میں بھی وہ پورا ہزاروں لوگ بن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری فاؤنڈیشن صبح بھی ان کے لیے کھانا بنا کے لے جاتی ہے، شام کو بھی کھانا بنا کے لے جاتی ہے، ان کے جانوروں کے لیے سائلیج لے کے جاتے ہیں، صبح شام وہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم ایک چھوٹے سے علاقے کو کور کر رہے ہیں تو پورا پنجاب، پیچھے ہندوستان سارا برباد ہو گیا ہے، آگے پاکستان سارا برباد ہو گیا ہے۔ یہ اس مالک کا الارم ہے، الارم، سائرن ہے، سائرن، کہ توبہ کرو، اپنے نبی کے دربار میں جھکو، بادشاہوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، اپنی برائیاں دیکھو، اپنی برائیاں دیکھو۔ ہم اپنے برائیاں، ہاں جو ظالم ہے، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا، یا اللہ ہم نے FIR کٹائی ہے کیونکہ ہم بے بس ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم اس بوڑھے کی طرح ہیں یا اس بچے کی طرح ہیں جو رو تو سکتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ تو تیری قدرت کی حد نہیں، ہماری عاجزی کی حد نہیں، تیرے ملک کی حد نہیں، تیری بادشاہی کی حد نہیں، اور ہماری غربت کی حد نہیں، تیری طاقت کی حد نہیں، ہمارے ذوف کی حد نہیں، تیرے ملک کی حد، تیری قادر ہونے کی حد نہیں، ہمارے بے بس ہونے کی حد نہیں، تیری عزتوں کی حد نہیں، ہماری ذلتوں کی حد نہیں، تیری بقا کی حد نہیں، ہماری فنا کی حد نہیں، تیری طاقت کو سوال نہیں، ہم بے طاقت مچھر کی طرح ہیں۔ ہم تیری بارگاہ میں ان ظالموں کی FIR کٹاتے جنہوں نے میرے ملک کو لوٹا، جنہوں نے میرے دیش کو لوٹا ہے، جن کی ملکوں میں جائیدادیں، جن کی ملکوں میں زمینیں ہیں، جن کی اولادیں ملکوں میں پڑ رہی ہیں، اور وہ یہاں سے پیسہ اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی عدالت بھی کوئی نہیں، ہمارے تو جج بھی، وہ یا اللہ وہ مٹی کے مادو ہیں، وہ بت ہیں، ان میں اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی صحیح فیصلہ کر سکیں۔ ہم تیری بارگاہ میں یا اللہ اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے نبی کو اپنا وکیل بناتے ہیں اور تیری بارگاہ میں FIR کٹاتے ہیں، تو تیری بارگاہ میں فریاد لے کے جاتا ہے، تو ضرور پہنچتا ہے، تو ضرور سنتا ہے۔ یہ ان کے دعوے ہیں، انا ربکم الاعلی، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک، ہم تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم تو بے بس لوگ ہیں، لیکن ہم ایک دن تو ہم کٹھے ہوں گے نا، ایک دن تو آئے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، ایک دن آئے گا نا جب اللہ بھی آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور دوزخ بھی آئے گی، اجلت الجنت للمتقین، اور جنت بھی آئے گی۔ وندع الموازین القسط، اور ترازو بھی آئے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج ظلم نہ ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اس دن انشاءاللہ ہماری تمہاری پھر گفتگو ہوگی، ہم اپنے حبیب سے کہیں گے، یا رسول اللہ آپ کی امت پہ انہوں نے بڑا ظلم کیا، آپ ہمارے وکیل بن، آپ ہمارے فیل بن کر اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کیس لڑیں۔ آپ ظلم، شہروں میں جو نالے بنے ہوئے ہیں پانی کو نکالنے والے، اس کے اوپر بلڈنگیں بن سارا کراچی کیوں ڈوب جاتا ہے کہ جتنے نالے جا رہے ہیں پانی کو لے جانے والے، اس کے اوپر بلڈنگیں بناتی، کس نے بنائی، کس نے اجازت دی؟ سیالکوٹ کیوں ڈوبا ہے؟
کہ جتنے پانی کو نکالنے کے راستے تھے سب کے اوپر بلڈنگیں بنی ہوئی. گجرات کیوں ڈوبا ہے؟ کہ سارے جو پانی کو نکالنے کے راستے تھے ان کے اوپر بلڈنگیں بن گئی ہیں. کس نے اجازت دی؟ کس نے؟ ارے ظالمو، اب جس شاخ پہ بیٹھے ہو اسی کو کاٹ ہو، جس درخت کا پھل کھا رہے ہو اسی کو آگ لگا رہے. کہاں پہنچ گئی؟ 1980 میں پی آئی اے با کمال لوگ لاجواب پرواز اس کا لوگو تھا، اور ہر 10 منٹ میں پی آئی اے کا ایک جہاز اترتا تھا، ایک چڑھتا تھا. میں نے 80 کی دہائی میں سفر شروع کیا ہوائی، اور پی آئی اے کے جہاز ایسے فل جاتے تھے. کس نے پی آئی اے کو 17 جہازوں تک پہنچایا ہے؟ ہندوؤں، عیسائی، یہودی. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سواد ہے. ایسی سارے محکمے برباد ہو گئے. کس نے برباد کیے؟ باہر کے لوگوں نے آ کے، یہودیوں نے آ کے کیے، عیسائیوں نے کیے، اور تم نے کیے ہیں. غریبوں کا خون چوسا ہے. اس لیے تو ایک دن فیصلے کا ہے. یہاں تو یزید کی بادشاہی چلتی ہے اور حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ جاتا ہے. یہاں تو شمر قطع کے جھنڈے لہراتا ہے، اور میرے نبی کے نواسے کے جگر کا ٹکڑا 2 سال کا عبداللہ اس کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گیا. یہاں ابن زیاد کتے کی طرح بھونکتا اور بھیڑیے کی طرح غراتا ہے، اور میرے نبی کی آل عباس کا سر کٹ کے نیزے، حسین کا سر کٹ کے نیزے، آپ کے 2 بھائی عثمان سر کٹ کے نیزے پر ہے، ابو بکر سر کٹ کے نیزے پر ہے، محمد سر کٹ کے نیزے پر ہے، 5 بیٹے مولا علی کے شہید، اور باقی 12 اہل بیت جن کا خون پوری کائنات سے زیادہ پاکیزہ اور افضل تھا، ان کی بوٹی بوٹی ہو گئی. اور یزید اور شمر جیسے حکومت پہ براجمان ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ اللہ کو پتہ نہیں تو کیا آج اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ان کے لیے دعا ہے اللہ ان کو ہدایت دے. لیکن اگر یہ اسی طرح غریبوں کے منہ سے نوالے چھینتے رہے اور عزتوں سے کھیلتے رہے تو یا اللہ میں تیری بارگاہ میں فریاد کر، تو تو تمہارا فیصلہ پر آفر. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. میرے مالک، آسمانی آسمان برنا تیرا آسمان کے دروازے کھلے، گھٹوں تو بارش، گھروں کے گھر برباد، دریا تیرے باغی ہو، اس کی لگامیں چھوٹ گئے. انہوں نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دی. معصوم بچے یا اللہ سڑکوں پہ بیٹھ، عزت دار میری سڑکوں پہ بیٹھ، ملک بے بسی کی گئی. یا اللہ ہمارا کسی سے گلا نہیں، نہ حکمرانوں سے ہے، نہ فوج سے ہے، نہ پولیس سے ہے، نہ کسی محکمے سے. ہمارا اپنے آپ سے گلا ہے کہ تو نے سمجھایا، ہم نے کان نہ دھرے، تو نے بلایا، ہم نے سوتے، تو نے روکا، ہم پڑھتے چلے گئے، پیچھے ہٹا، آگے چلے، تو بلا تک اپنے کانوں میں ڈانٹ دیتی، یہاں تک تیرے پانی کو غصہ آتی، تیری ہوا کو غصہ آ جاتا ہے. ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرے محبوب کے آنسو نکل آئے تھے. ایسا شفیع آبا نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تیرے نبی کی فتح، میرے امتی کا ہاتھ کٹایا، مجھے رونا کیوں نہ؟ آج تو دیکھتے معصوم بچوں پانی بنت کو اٹھایا اور ان کی لاش بوڑھوں کو ان کی لاش عورتوں کو پانی کا غصہ ٹھنڈا نہیں پڑا، بارشوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں، ہواؤں کا غصہ ٹھنڈا نہیں. اس لیے کہ ہم نافرمان، ہم نے تیری، تو نے ہمیں یہ دیش دیا کرنے کی بنیاد پر، اپنے اتنے یا اللہ ہر برائی ذلہ کرتی، باقی اس کی قتل اور فحاشی پردہ ختم ہو گیا، بے پردگی آوارگی پھیل گئی، زنا کے اٹے چلتے، جوئے کے اٹے، قرآنوں کا ظلم چلتا ہے، عدالتوں کا ظلم چلتا ہے، طاقتور کا ظلم چلتا ہے، میرے تبلیغ اور کمزور پسرا غریب پس ہر چیز مہنگی سے مہنگی ہو رہی ہے. یا اللہ کروڑوں پاکستانی کے گھر چولہا نہیں چلتا، کوئی موٹر سائیکل بیچ کے بل ادا کر رہا ہے، یہ سپاٹ بیچ کے بل ادا کر، انہیں ہمیں کے حوالے کیا یا انہیں ہمیں کی کرتی ہے. ہم تو شکر بھی نہ کر سکتے،
تیرے نبی نے طائف نے اس سے کہا طائف نما اشکو الیک زلفک، تیرے محبوب نے کہا سجاد اللہ آج میں تجھ سے گلہ کرتا، تو نے مجھے کن کے خبر سے ان ہزاروں کے مسئلے کے ساتھ، اور اس میں سینکڑوں طلبہ ہیں جو تیرے بارگاہ میں تیرے راستے میں ہیں، ان کے استاد ہیں، نیک لوگ ہیں، یا اللہ ہم تیری بندہ گلہ کر کوئی تو ہوتا جو کہ غریبوں کا دم کا اپنا دست جو بھی ہے لوٹے لے رہا، جو بھی ہے لوٹنے والے ہیں، ہماری افسر شاہی لٹے رہے، ہمارے افسران لٹے رہے، ہمارے طاقت لٹے رہے، ہمارے مافیا لٹے رہے، ہماری پوری قوم یا اللہ کا باہو برباد ہو گئی ہے، کوئی سننے والا کوئی نہیں ہے، عدالتوں پہ تالے ہیں، یا اللہ طاقت کرو کہ کان بہرے ہو گئے ہیں، آنکھوں سے اندھے ہو گئے، یا شعرت شعرت تو ہے شعرت کری آ جانا دو آیارا، اے شعرت سے زیادہ قریب اللہ تو آنا، اے شعرت سے زیادہ قریب تیرے پانیوں نے کیسی تباہی بچت، تیری ہرواؤں نے کیسی بربادی بچت، ہمارے پہاڑ برباد، ہمارے گاؤں برباد، ہمارے میدان برباد، کیا مسلم نے برباد، معاف کر دیا، معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ اس ملک میں بڑے نیک لوگ بھی رہتے ہیں یا اللہ، بڑے تقوی والے لوگ رہتے ہیں یا اللہ، مدرسے بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، تبلیغی مراکز بھی ہیں، اہل اللہ بھی ہیں یا اللہ، کسی کے کفائے بھی عذاب قابل یہ ساری پیپس جانور باپ ہے، بحثیں غلط نہیں ہے، شاید نہیں بکری آئے گا انسان نہ پانی جن گناہوں کی کسی یہ سب ان گناہوں سے ہمیں توبہ کی، ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بن، ہمارا رسول میں اپنی شام میں چھپا، بچہ ڈر کے یار سے آئے گا تھا، ماں مجھے اپنی گود میں چھپا دے، مجھے ڈر لگ رہا ہے یا اللہ، ڈر تک ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپ، ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپ، ہمیں اللہ کل شيء قدير، وصلی اللہ تعالی